اینٹی بایوٹکس دوائیں جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کا زیادہ استعمال ہماری اچھی خاصی صحت کو چند لمحوں میں تباہ کر سکتا ہے؟ تو آج میں یہاں آپ کو اینٹی بایوٹکس کے 4 ایسے سنگین سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہماری صحت کو ہیرو سے زیرو کر دیتے ہیں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ تھرڈ نمبر پوائنٹ، جس میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کے سب سے خطرناک اور جان لیوا سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں کئی لوگوں کی زندگیاں پلک جھپک میں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے صحت مند رہیں تو نمبر 3 پوائنٹ کو بالکل بھی مس مت کریے گا۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے، ہیلتھ از ویلتھ، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو پھر دولت کسی کام کی نہیں۔ سو اسٹے ٹیون ود می۔ تو آج میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہماری صحت کو کیوں اور کیسے خراب کرتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ایک خبر جاری کی ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کو بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں چھوٹے موٹے نزلہ، زکام اور بخار کے لیے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اینٹی بایوٹکس کے ہیوی ڈوز دیے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کو اور خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے معدے کی نالی میں موجود اچھے بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے معدے کی نالی میں 100 ٹریلین بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ اینٹی بایوٹکس بیڈ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے اچھے فرینڈلی بیکٹیریا کو بھی مار دیتے ہیں، جس سے ہمارا گٹ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے معدے کی نالی میں اچھے بیکٹیریا کو گٹ فلورا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ یہ ہمارے امیون سسٹم اور ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ ہماری آنتوں میں یہ رہنے والے مختلف قسم کے بیکٹیریا کی تعداد میں جب عدم توازن ہو جاتا ہے تو وہ ہاضمے کے مسائل کا ایک اہم سبب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری آنتوں میں صحت مند بیکٹیریا ہمارے کھانے کو توڑنے اور اس سے غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو یہ ہمارے سارے فائدہ مند بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں وائٹامنز، معدنیات اور مائکرو نیوٹرینٹس حاصل نہیں ہو پاتے اور ان کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا سائیڈ ایفیکٹ جس میں بہت سے لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں اور وہ ہے الرجی۔ ہمارے گٹ میں موجود ملینز مائکرو بایوم جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا جب ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو یہ ہمارے گٹ میں فائدہ پہنچانے والے بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا امیون سسٹم کافی حد تک متاثر ہو جاتا ہے اور پھر یہ چھوٹی موٹی بیماری سے لڑنے کے قابل نہیں رہتا، جس میں کافی لوگوں کو الرجی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ خارش یا پھر اسکن میں سوئیاں چبھنا وغیرہ۔ اس کا تیسرا سائیڈ ایفیکٹ جو کہ اینٹی بایوٹکس کا سب سے خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوا ہے، جب ہم اینٹی بایوٹکس دواؤں کا اوور یوز یا پھر حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر مؤثر نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے سپر بگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سپر بگ کیا ہے، تو میں آپ کو سادہ اور آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے جو کہ اینٹی بایوٹکس کے بیچ میں تناؤ قائم کر دیتا ہے، اور پھر جب ہم مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایسے میں یہ بیکٹیریا بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو بھی اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں وہ ان کے خلاف اثر نہیں کرتی، اور ایسے میں انفیکشن کا علاج کرنا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں بہت سے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ہر سال یہ اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت کرنے والے بیکٹیریا ملک بھر میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور کم از کم 23,000 لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس کا چوتھا سائیڈ ایفیکٹ جو کہ یہ بھی کافی حد تک خطرناک ہے، اگر ہم اینٹی بایوٹکس کا زیادہ طویل عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ہماری کڈنیز کو بھی خراب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کو کرسٹلائن پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ مالیکیولز کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ان میں کچھ کرسٹلز جو کہ آسانی سے ہمارے یورین میں بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ کرسٹلز سالویبل نہیں ہوتے جو کہ ہمارے پیشاب میں بریک ڈاؤن نہیں ہو پاتے، اور یہ ہمارے کڈنی میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کچرے کی وجہ سے کڈنی کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو چھوٹا موٹا نزلہ زکام یا بخار ہے تو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ہیوی ڈوز نہ لیں، انہیں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں،
تاکہ آپ کا امیون سسٹم ان وائرس اور بیکٹیریا کے خلاف خود ہی اینٹی باڈیز تیار کر کے انہیں شکست دے دے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ ایسے کھانوں اور فروٹس کا استعمال کریں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ بنانے میں مدد کرتے ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کل کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔